کیا میل ٹیچر فیمیل کو پڑھا سکتا ہے؟ محمد مدثر پسرور سے۔ میل ٹیچر پڑھا سکتا ہے، کچھ شرائط اور ضوابط ہیں اس کی کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ صحیح جو ایک حلیہ مسلمان لڑکی کا اس طرح کے حلیے میں ہو اور اس میں کوئی اس طرح کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور بہتر طریقہ تو یہ ہے جو شریعت کا ایک آئیڈیل طریقہ ہے۔ ظاہر شریعت میں کو ایجوکیشن کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اب ظاہر جو ہو رہا ہے وہ مجبوری ہے، تو علماء ظاہر ہے کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو مجبوری ہے، لیکن یہ کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یار اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں نے اس کے کئی سلوشن نکالے ہیں، کوئی کرنا چاہے تو کرے نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انگریز سے زیادہ انگریز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی، IBA گریڈ کے نام سے ایک ادارہ ہے یہ نارتھ ناظم آباد کی طرف، تو وہ بچوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے تیاری کرواتے ہیں IBA میں، اور مختلف اداروں میں ان کے بچے جا کے پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی گریجویٹس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ان کا جو سیٹ اپ ہے، انہوں نے لڑکوں کے لیے الگ سیپریٹ سسٹم بنایا ہوا ہے، لڑکیوں کے لیے الگ سیپریٹ سسٹم بنایا ہوا ہے، اور الیکٹرانک وائٹ بورڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی آپ جو ٹیچر ہے وہ یہیں پہ اس کے سامنے ایک پیڈ رکھا ہوا ہے، وہ اس پہ لکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے بہت بڑی اسکرین وائٹ بورڈ ٹائپ کی پوری اسکرین ہے، وہ اس کمرے میں بھی لگی ہوئی ہے، پاس والے کمرے میں بھی لگی ہوئی ہے، پاس والے کمرے میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کمرے میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا کوئی لڑکی اگر سوال کرنا چاہے، انہوں نے ایک ایسا مائک لگایا ہوا ہے اسی روم کے اندر جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ لڑکی اپنی جگہ سے بیٹھ کے کوئی بھی بات کرے گی تو وہ ڈائریکٹ ٹیچر کے کان میں، وہ ہینڈ فری لگا ہوا ہے، ڈائریکٹ اس کے کان میں آواز آئے گی، اور جو بھی اس کا کویسچن ہے وہ بیٹھے بیٹھے سوال کر سکتی ہے کہ سر میرا یہ سوال ہے، اور ٹیچر اس کا جواب دے گا تو وہاں اسپیکر بھی لگا ہوا ہے، وہاں آواز بھی چلی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمیں تو مزے چاہیے، ہمیں تو تفریح چاہیے۔ ہمارے بچے جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو ایسے تیار ہو کے جاتے ہیں جیسے شادی میں بھی نہیں جاتے، وہ چاہے وہ ہمارے بچے ہوں ہماری بچیاں ہوں، اور والدین کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل بے غم، اور ان کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگوں کے دماغ میں ویسے ہی گند بھرا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ایسی الٹی سیدھی چیزیں جو ہے نا سوچتی رہتی ہیں۔ میں خود یونیورسٹیز میں پڑھا ہوں، میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا ہوں، سال ہر سال میں نے یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، اور اب بھی جو میں نہیں پڑھا رہا اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں پڑھا پا رہا۔ تو جو بات آپ سے کی جا رہی ہے یہ کوئی اندازے نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے، یہ حقائق ہیں، یہ فیکٹس ہیں، اس پر والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے پاس شریعہ کمپلائنس سلوشن ہے تو آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے، صرف اس لیے کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ آپ یقین کریں، آپ اس طرح کی یونیورسٹیز بنائیں، آپ اس طرح کے اسکول بنائیں، دھڑا دھڑ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، شرط یہ کہ آپ کوالٹی بھی دیں، ایجوکیشن کی کوالٹی بھی دیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلامک اسکول کھلتا ہے یا کوئی اسلامک طریقے سے اپنے ادارے کو چلانا شروع کرتا ہے تو وہ کوالٹی پہ کمپرومائز شروع کر دیتا ہے، اس کا پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب بس لوگ اسلام کا نام سن کر آ جائیں، چاہے اس یہاں پڑھائی ہو رہی ہو نہ ہو رہی ہو، یا جو میں پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں، جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ اس کو اچھی ملے بری ملے، بس اسلام کا نام ہے تو یہیں وہ آئے گا۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب آپ اسلام کا نام یوز کر رہے ہیں تو آپ کو تو دوسری یونیورسٹیز سے اعلیٰ درجے کی تعلیم دینی چاہیے، کوالٹی میں، معیار میں، ہر چیز میں آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، آپ کا ایک نام ہونا چاہیے کہ بھائی اس یونیورسٹی میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ کسی یونیورسٹی میں، وہ کسی اسکول میں نہیں ہے۔ تو اسلامی اسکول، اسلامی یونیورسٹی جب اس طرف آپ قدم بڑھائیں تو پہلا آبجیکٹیو یا پہلا ہدف آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کوالٹی پر ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا اور شریعت کے کسی حکم پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ان دونوں چیزوں کو بہت آسانی سے جمع کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی ہمت کرنے والا ہو، کوئی قدم اٹھانے والا ہو، اگر کوئی اس طرح کی کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اسلامک اسکول بنے ان میں سے بہت سے اسلامک اسکول ایسے ہیں جو کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے رہے، اس کے باوجود لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ ان میں کوالٹی ایجوکیشن دینے والے اسکول بھی ہیں لیکن وہ کم ہیں۔ تو اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے بچوں کو تو وہ تو دھڑا دھڑ آپ کے پاس آئیں گے، آپ اٹھیں تو صحیح، ہمت تو کریں۔ تو اگر اس طرف ہم بڑھتے ہیں بہت آسانی سے ہمارے بچے، ہماری بچیاں تعلیم بھی حاصل کریں گی اور ایک شرعی ماحول کے اندر بھی حاصل کریں گی، اور ایک جو ہمارے معاشرے میں جو فحاشی اور یعنی جو بےہودگی، جو بے راہ روی عام ہوتی چلی جا رہی، اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں بروکر کا آن لائن بزنس کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بروکریج کے بہت سارے تفصیلی احکام ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بروکری کس کانٹریکٹ کے لیے کر رہے ہیں، کن ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آن لائن ظاہر ہے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جیسے امیزون ہے، دوسری ویب سائٹس ہیں جس پہ لوگ ڈراپ شپنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت تفصیلات ہیں۔ تو آپ اگر اسپیسیفک کر کے پوچھ لیں نا کہ آپ کس فیلڈ میں کس آن لائن بزنس کی بات کر رہے ہیں، اس میں بروکریج جو آپ کر رہے ہیں، تو پھر اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی، تبھی جا کے تفصیلی بات سامنے آ سکتی۔ صاحب نے سوال کیا، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، اگر پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں، اور اگر 4 رکعت کی نماز ہے، یعنی فرض نہیں ہے، فرض میں تو ظاہر ہے 2 رکعتوں میں آپ صورت میں لاتے ہیں، اگر 4 رکعت آپ سنت پڑھ رہے ہیں، پھر تو ظاہر ہے آپ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ وہ 3 صورتیں ہو جائیں گی۔ جب 3 صورتیں ہوں گی تو چوتھی رکعت میں آپ کو دوبارہ پھر قل اعوذ برب الناس پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ کم از کم سورہ اخلاص سے جو پہلی صورت ہے تبت یدا ابی لہب، وہاں سے پڑھیں تو 4 صورتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے، باقی اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔